नाज़रीन, नून लीग की सियासत हर रोज नए रंग बदल रही है, बयान बदल रही है, बयानिए बदल रही है। जिन नजरियात पर सियासत की जा रही है वो नजरियात बदल रहे हैं। आइन की हुक्मरानी की बात की जा रही है, एस्टैब्लिशमेंट की सियासत में मदाखलत के खिलाफ बयानिया बनाया जा रहा है और फिर इसी एस्टैब्लिशमेंट से राब्ते भी किए जा रहे हैं। फौज से बातचीत पर आमादगी का इजहार किया जा रहा है, हुकूमत को घर भेजने के ऐलानात किए जा रहे हैं, लेकिन ये नहीं बताया जा रहा कि ऐसा आईनी तौर पर मुमकिन कैसे होगा। आज नून लीग की नायब सदर मरियम नवाज ने बीबीसी को इंटरव्यू दिया, जिससे ये तो वाज़ेह होता जाएगा कि वो चाहती क्या हैं, लेकिन ये पता नहीं चला कि वो जो चाहती हैं वो होगा कैसे। जो बातें कल तक अखबारात में की जा रही थी वो बातें मरियम नवाज ने इंटरव्यू में कर दी हैं। उन्होंने बताया है कि एस्टैब्लिशमेंट उनके करीबी साथियों से राब्ते कर। मरियम नवाज शरीफ ने कहा कि उनकी जमात फौज से बातचीत के लिए तैयार है, लेकिन शर्त यह है कि तहरीक इंसाफ हुकूमत को घर भेजा जाए। मरियम नवाज की ख्वाहिश है कि हुकूमत को घर भेज दिया जाए, लेकिन ये कैसे होगा इस बारे में वो खुद वाज़ेह नहीं है। रिपोर्टर की जानिब से यही सवाल पूछा गया, बार बार पूछा गया, लेकिन मरियम नवाज कोई हतमी जवाब ना दे पाए। जानिब मरियम नवाज फौज के साथ बातचीत पर आमादगी जाहिर कर रही हैं, दूसरी जानिब वो कह रही हैं कि ऐसा आइन के दायरे में रहकर किया जाएगा। सवाल ये पैदा होता है कि कौन सा आइन फौज के किसी भी किस्म के राब्ते की जाता। मरियम नवाज ने बीबीसी को इंटरव्यू में ये संगीन इल्जाम भी लगाया कि जब गुज़िश्ता आर्मी चीफ की मुद्दत मुलाजमत में तोसी न दी गई तो वो उनकी हुकूमत के खिलाफ डॉन लीग सामने ले आए। मरियम नवाज के इस संगीन इल्जाम पर रिपोर्टर ने पूछा कि नून लीग ने तो मौजूदा चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ को एक्सटेंशन की हिमायत की थी, तो मरियम नवाज ने इस पर तबसरे से ही इनकार कर दिया और कहा हकीकत एक दिन अवाब के सामने आ जाएगी। मरियम नवाज ने तो कहा है कि वो हुकूमत के खात्मे के लिए किसी गैर आईनी इक़दाम की हिमायत नहीं करेंगे, लेकिन उनकी पार्टी के सीनियर रहनुमा हुकूमत के खात्मे के लिए तीसरे फरीक की मदद मांग चुकी। नून लीग एक जानिब आइन की बालादस्ती की बात करती है, फिर हुकूमत गिराने के लिए तीसरे फरीक की मदद भी मांगती है। एस्टैब्लिशमेंट के खिलाफ एक बयानिया अपनाती है, फिर इसी एस्टैब्लिशमेंट से बातचीत की गुंजाइश भी निकालती है। मरियम नवाज के इंटरव्यू में जो बात अहम है वो यही है कि एस्टैब्लिशमेंट नून लीग से राब्तों में है। हालांकि नवाज शरीफ क़यादत की इजाजत के बगैर हर किस्म के राबते पर पाबंदी लगा चुके हैं और नवाज शरीफ की पाबंदी के बाद ये खबरें भी आईं कि एस्टैब्लिशमेंट भी बातचीत पर आमादा हो रही है। मरियम नवाज ने तो आज इन खबरों की तस्दीक भी कर दी है, जबकि लीगी रहनुमा भी इदारों के दरमियान डायलॉग की बात करते रहे। लीगी रहनुमाओं की जानिब से ये पैगाम भी दिया जा चुका है कि वो तमाम रियासती फरीकैन के साथ एक मेज पर बैठने को तैयार हैं। तो ये सोशल कॉन्टैक्ट होगा किसके साथ? जो भी अरबाब इख्तियार और अरबाब इक़्तिदार हैं उनको बैठना पड़ेगा एक टेबल पर। अब सवाल यह है कि अगर एस्टैब्लिशमेंट ने नून लीगी रहनुमाओं से राबते किए हैं तो क्या नवाज शरीफ को इसका इल्म है? इस सवाल का जवाब लेंगे नून लीग के रहनुमा तलाल चौधरी साहब। सवाल तो करता हूं आपसे, लेकिन सबसे पहले क्या आपने अपने कायद को बताया है कि आपके लोग, मरियम साहिबा के इर्द गिर्द के लोग, वो एस्टैब्लिशमेंट से, वो फौज से राब्ते में हैं, क्योंकि उन्होंने तो पाबंदी लगा रखी है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए, ये जो राब्ते हैं ये वन वे राब्ते हैं। मियां नवाज शरीफ ने कहा था कि ये राब्ता हमारी तरफ से कोई नहीं करेगा या जवाब नहीं देगा। अगर किसी ने राब्ता किया तो उसका जवाब नहीं दिया गया। ये वन वे राब्ते हैं जब से ये पॉलिसी जो है मियां नवाज शरीफ ने अनाउंस की है। अच्छा, ठीक है। तो चौधरी साहब, अब ये बताइएगा सर, दो बड़ी अहम बातें मरियम साहिबा ने यहां पर की हैं, मैं उस पर जरा कंफ्यूजन दूर करना चाहता हूं। एक, उन्होंने कहा कि हाँ, हम फौज के साथ बातचीत करने पर आमादा हैं, लेकिन ऐसा वो आइन के दायरे कार में रहकर करेंगे। तो चौधरी साहब, ये कौन से आइन का कौन सा हिस्सा है जो फौज को सियासी जमात से राब्ते में आने की इजाजत देता है या सियासी जमात को फौज से राब्ता करने की इजाजत देता है? देखिए, ये सबसे पहले जो है वो उनका हलफ है। हम चाहते हैं कि उस अदारे को पता हो कि जो हलफ उन्होंने उठाया उन्होंने उसके अंदर रहना है। उसके बाद पूरा आइन में दिया गया एक तरीकाकार है कि उन्होंने किस तरह काम करना है, सो वो उसके अंदर रहें। और ये बात हम बार बार कह रहे हैं, और हमारी जो बात है या मियां नवाज शरीफ की जो तकरीर थी या वो जो कह रहे थे, उसका अमली सबूत एक आपने कराची में देखा। अब उस पर मोहर जो है वो कोई मियां नवाज शरीफ ने नहीं लगाई, उस इंक्वायरी ने लगाई। और इंक्वायरी में जो उसके लिखा गया नतीजा ये है
کہ میاں نواز شریف نے جو گجرانوالے میں کہا وہ کراچی میں سچ ثابت ہوا. یہ انکوائری کا نتیجہ ہے آئی جی کے گواہ کا. سو ہم ان کو کیا بات کرنا چاہتے ہیں؟ ہم آئین پڑھ کے بتانا چاہتے ہیں کہ اس کے اندر رہیں. یہ ایک بات چیت ہے، اور اس کے علاوہ ہم کسی قسم کی غیر آئینی انٹرونشن نہ چاہتے ہیں، نہ ہماری خواہش ہے، اور نہ ہم چاہیں گے کہ اس طرح کا کچھ ہو. نہیں سر، یہاں پہ جو مریم صاحبہ فرما رہی ہیں وہ تو باقاعدہ فوج کے ساتھ بات چیت کرنے کا کہہ رہی ہیں، ڈائلاگ کا کہہ رہی ہیں. تو اس میں تو پھر اس کا مطلب ہے کہ آپ فوج کو فریق مان رہے ہیں، اور مانتے ہوئے آپ بات کرنا چاہتے ہیں، آپ آمادگی کا اظہار کر رہے ہیں. تو سر وہ کہہ رہی ہیں آئین کے دائرہ کار میں رہتے ہوئے. کیا آئین، آپ مجھے بتائیے، اس بات کی اجازت آپ کو دے گا یا ادارے کو دے گا کہ وہ آپ سے رابطے میں آئیں؟ دیکھیں، ایک تو میں نے یہ دیکھا نا، آپ کے کوشچن میں ہی کنٹرڈکشن ہے. آئین میں جو کہا ہے وہی مریم صاحبہ کہہ رہی ہیں. لیکن ایک بات بالکل ہم بھول نہیں سکتے، کراچی کا واقعہ جو ہے وہ آخری واقعہ نہیں ہے. اس سے پہلے ذرا واقعات پہ آ جائیں. میں آپ کو یاد کروا دیتا ہوں 6 بجے پولنگ ایجنٹ کیسے باہر نکالے گئے، کس طرح پاکستان اس سے پہلے پری پول یعنی ججز سے فیصلے کروائے گئے، اور بعد میں پتا چلا کہ وہ تو ان کی ویڈیو وہ بلیک میل ہوئے. وہ کہاں بلیک میل ہوئے؟ ججز نے یہ بتایا. اس کے بعد دیکھیے نا، یہ نیب کون استعمال کرتا ہے، نیب پہ کس کا زیادہ کنٹرول ہے. تو یہ بے شمار ایسی چیزیں ہیں جہاں پر کئی ادارے جو زور ور ہوتے ہیں وہ چھوٹے اداروں کو اپنا کام کرواتے ہیں. اب الیکشن کمیشن ہے، الیکشن کمیشن نے کیا کیا؟ فورن فنڈنگ وہاں پڑی ہے، چھوڑ دیں. وہ پولنگ ایجنٹ جو باہر نکلے اس کا کیا کیا؟ وہ بھی چھوڑ دیں. اس کے بعد آر ٹی ایس سسٹم بیٹھا، اس کا کیا کیا؟ چلے وہ بھی چھوڑ دیں. فیصل واڈا جیسے وہ شہریت جو کہ 2+2 کا کیس ہے، 2 منٹ کا کیس ہے، وہ آج تک ڈیسائیڈ نہیں ہو سکا. تو میں کیا کہوں، کیا ادارے کام کیوں نہیں کر رہے؟ یعنی یہ اس کا مطلب ہے کہ کوئی نہ کوئی کنٹرول کر رہا ہے، اور بڑی کلیئرٹی کے ساتھ کراچی واقعے میں پتہ چل گیا ہے. سو ہم نہیں چاہتے کہ ادارے اپنے دائرہ کار سے باہر رہے، اور ہم یہی پریچ کرنا چاہتے ہیں یا یہی بتانا چاہتے ہیں اداروں کو. چوہے صاحب، لیکن یہاں پر اب آپ کی بات میں ایک کانٹرڈکشن آ گئی. سر آپ بالکل ٹھیک کہہ رہے ہیں، ادارے آئین میں دائر کیے گئے اپنے حدود میں رہ کر کام کریں، لیکن شرط یہ ہے کہ تحریک انصاف حکومت کو گھر بھیجا جائے. اب یہاں مریم صاحبہ فوج کے سامنے شرط رکھ رہی ہیں، اس کا مطلب ہے کہ آپ بھی یہ سمجھتے ہیں کہ ان کو وہ گھر بھیج سکتے ہیں. ان کو اپنے آئینی دائرہ کار سے باہر نکلنے کی بات تو مریم صاحبہ خود کر رہی ہیں، ان کے سامنے شرط رکھ کے کہ تحریک انصاف حکومت کو پہلے آپ گھر بھیجیں، پھر ہم آپ سے بات کریں گے. علی حیدر صاحب، میری آپ سے گزارش ہے، یہ جو پرسیپشن بنانے کی کوشش کی جا رہی ہے مریم نواز صاحبہ کے انٹرویو کی، ایک دفعہ مہربانی کر کے میرا جواب نہ سنائیں، مریم نواز کا جواب اور پورے کا پورا وہ انٹرویو سنوا دیں. ایک جان بوجھ کے ایک پرسیپشن کریٹ کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے. گلگت کی جو ہمارا جو بہت اچھا ماحول بنا ہوا ہے، جو ہمارا نیریٹو اس وقت سب جس کو مان رہے ہیں، آپ ٹھیک کہہ رہے ہیں، اس کو غلط طریقے سے چلایا گیا، بیان کیا گیا ہے. آپ درست کہہ رہے ہیں، میں آپ کی بات اگری کرتا ہوں. میں نے انٹرو میں مریم صاحبہ کا پورا بیان وہ چلایا بھی ہے، منو ون چلایا. آپ ٹھیک کہہ رہے ہیں. ہاں، تو میں دیکھیں نا، میری یہی گزارش ہے، اور کلیئرٹی کے ساتھ یہ مریم نواز صاحبہ بڑی کلیئر ہے. کوئی ایسی انٹرونشن نہ ہم ڈیمانڈ کرتے ہیں اور نہ ہم کریں گے. ہم تو یہ کر رہے ہیں کہ جو آلریڈی انٹرونشن ہو رہی ہے، اگر اس حکومت کو کسی نے سہارے دے کر کھڑا کیا ہوا ہے، اگر کسی کو، یعنی یہ حکومت جو ان اتحادیوں کے سر پہ کھڑی ہے جن اتحادیوں کو یا نیب بلیک میل کر کے لایا گیا ہے یا کسی اور طریقے سے ڈرایا گیا ہے، تو ادارے یہ کام نہ کریں اور اس کو چھوڑ دیں سیاست کو. ہم تو صرف اتنا چاہ رہے ہیں، یہ خود بخود گر جائے گی. ٹھیک. تو چوہے صاحب، کوئی میکنزم یا کوئی پلان یا کوئی منصوبہ ایسا ہے اس حکومت کو، چونکہ گھر بھیجنا مقصد ہے پی ڈی ایم کا، تو یہ خود سے تو نہ گر پائیں، لیکن آپ کی طرف سے جو پش دیا جائے گا وہ ہوگا کیا ایگزیکٹلی؟ دیکھیے، بہت سارے میکنزم ہیں. آئین میں ارلی الیکشنز، اسمبلی توڑنے کا کانسیپٹ موجود ہے. یہ کوئی انہونی نہیں ہے، پوری بہت دنیا میں ہوتا ہے. الیکشنز ہوتے ہیں جب ڈی سٹیبلائز ہو جاتا ہے ملک، جب آپ کا سیاسی استحکام نہیں رہتا، اور ایسی حکومت جس کے پاس مینڈیٹ ہی نہ ہو، جو پرچی کی طاقت سے آئے ہی نہ ہو، تو وہاں پر، اور اس کے بعد نہ معیشت چلے. یہ اسمبلی اور معیشت کٹھے نہیں چلے گی، یہ حکومت اور پاکستان کٹھے نہیں چلے گا. غریب کی روٹی سے لے کے کشمیر تک اس کے ہوتے ہوئے گیا ہے. اس کے بعد چھوڑ دیں. دیکھیے، یہ حکومت جو ہے، اس کے جانے کے کئی طریقے ہیں، اور عوامی پریشر جو ہے وہ ہر چیز کو ممکن کر دیتا ہے.
یہ ابھی 4 جلسے ہوئے ہیں, ابھی جب مزید ہوں گے آپ دیکھیے گا کیسے ممکن نظر آتا ہے, اور آئینی طریقے سے جائے گی, ان کے اتحادی چلے جائیں, اسمبلی ٹوٹ جائے, پرائم منسٹر توڑ دیں پریشر کی وجہ سے, بے شمار طریقے. اچھا, ایک آئینی طریقہ آپ کے استعفے بھی ہیں, اپوزیشن کے کلیکٹیو ریزگنیشنز, وہ بھی استعمال کیے جا سکتے ہیں سر؟ اس میں کوئی شک نہیں ہے, یہ کہا جا چکا ہے, اور ہم انشاءاللہ تعالی جب اس پوری تحریک کا مومنٹم جو ہے عروج پر پہنچے گا تو یہ اس طرح کے جو اقدامات ہیں وہ آپ کو نظر آئیں گے. اور یہ کوئی پاکستان کو رستے میں لانے کے لیے ہمارے اسمبلیوں سے استعفے جو ہیں وہ بہت بڑی قیمت نہیں ہے. ٹھیک, تو پیپلز پارٹی کی بدلی ہوئی ٹون کے بعد اب آپ کو ابھی بھی اعتماد ہے پیپلز پارٹی ساتھ رہے گی آخر تک آپ کے, کیونکہ ان کا تو مزاج اور تیور بڑے بدل چکے ہیں؟ پیپلز پارٹی کو پہلے ہم سے جدا کرنے کی کوشش کی گئی آئی جی واقعے پہ. اس واقعے پہ پیپلز پارٹی نے نہ صرف سٹینڈ لیا بلکہ پیپلز پارٹی نے جو سٹینڈ لیا وہ انکوائری میں وہ کہا گیا کہ واقعی وہ سٹینڈ ٹھیک تھا. پھر پیپلز پارٹی کو گاہے بگاہے بلاول صاحب کے انٹرویو, میں دوبارہ کہوں گا جس طرح مریم صاحبہ کا انٹرویو سننا چاہیے لوگوں کو, یہ صرف ہیڈ لائنز پہ غور نہیں کرنا چاہیے, بلاول کا بھی سننا چاہیے. بڑا بیلنس انٹرویو تھا, بلاول صاحب بڑے کلیئرٹی سے کہہ رہے تھے کہ جو انہوں نے بات کی ہے, میرا مطلب ہے یہ ساری کی ساری یہ جس طرح ہیڈ لائنز بنتی ہیں اور جس طرح اخباروں پہ لگتی ہیں, یہ اس سے پتہ چلتا ہے کہ کتنے کمزور ہیں وہ لوگ جو اس بیانیے کے دوسری طرف کھڑے ہیں. وہ چھوٹی چھوٹی چیزوں کے سہارے لے رہے ہیں, وہ تنکوں کا سہارے لے رہے ہیں, کیونکہ ڈوبنے جا رہا ہے جو دوسرا بیانیہ ہے میاں نواز شریف کے اگینسٹ. اب بیانیہ ایک ہی چل سکتا ہے اگر پاکستان چلانا ہے, وہ ہے کہ ووٹ سے حکومت بننی چاہیے, ادروائز نہ پاکستان چل رہا ہے نہ چلے گا. ٹھیک, اچھا تو صاحب اب جو نواز شریف صاحب کا اپنا بیانیہ تھا, آپ یہ کانفیڈنٹ ہیں کہ پی ڈی ایم کے باقی جماعتیں بشمول مولانا بشمول پیپلز پارٹی, دیکھیں اس بیانیے میں باقاعدہ نام لیے گئے, اس بیانیے میں شخصیات کا بتایا گیا, پوائنٹ آؤٹ کیا گیا, کیا باقی بھی اسی طرز پر چلنے کو تیار ہو جائیں گے آپ کے ساتھ آگے؟ گزارش یہ ہے کہ میاں نواز شریف جو ہیں, آپ کو یاد ہوگا جب ووٹ کو عزت دو کا نعرہ لگایا تھا تب بھی آپ بہت سارے اس طرح کے سوال کرتے تھے. آج پاکستان کی بڑی جماعتیں اسی پرچم نیچے کھڑی ہیں. یہ پاکستان کے لوگوں کا اس وقت نظریہ ہے. میں آپ سے کہہ سکتا ہوں ایز اے نون لیگر, اگر یہ نظریہ ہم بدلیں تو ہماری مقبولیت آدھی بھی نہ رہے. اور نواز شریف کو کی مقبولیت جو ہے اس کو راکٹ لگ گیا جب سے یہ نظریہ ہے. یہ لوگوں کا نظریہ ہے, یہ عام پبلک کہہ رہی ہے. 70 سال میں جو کوئی نہیں کہہ سکا وہ نواز شریف نے کہا ہے, اور وہ سچ پہاڑ جتنا بڑا سچ کوئی بول بھی نہیں سکتا تھا, وہ بول بھی نواز شریف ہی سکتا تھا. اور ہم نے یہ بڑے سچے دل سے بولا پاکستان کو ٹھیک کرنے کے لیے. ہمارے لیے کوئی یہ معنی نہیں رکھتی حکومتیں, اور ہم عمران خان کو اکیلا گھر بھیجنے پہ راضی بھی نہیں ہے. ہم اس سسٹم میں سے وہ روح نکالنا چاہتے ہیں جس روح کی وجہ سے یا ووٹ سے حکومت بنتی نہیں, اگر بنے تو چلنے نہیں دی جاتی, اور یا ووٹ جس کو ڈالا جاتا ہے نکلتا کسی اور کو ہے. ہم وہ روح نکالنا چاہتے ہیں اور ایک ایسی روح ڈالنا چاہتے ہیں جس میں ووٹ سے پاکستان کی حکومتیں بنے اور پاکستان اس ووٹ کی پرچی سے چلے. ٹھیک ہے طلال چودھری صاحب, بہت بہت شکریہ آپ کا. اب ہم حکومتی موقف لیں گے, ایک وقفہ لیتے ہیں, اور وقفے کے بعد عثمان ڈار صاحب سے پوچھیں گے کہ کیا وزیر اعظم صاحب کے علم میں ایسے رابطوں یا ملاقاتوں کا ان کو کیا پتہ ہے, کیا ان کی نالج میں لایا جاتا ہے. وقفے کے بعد بریک کے بعد حاضر ہیں عثمان ڈار صاحب. سر مجھے یہ بتائیے گا, یہ جو رابطوں کی خبریں آ رہی ہیں, مریم صاحبہ نے بہت بڑا دعویٰ کر دیا, اس سے پہلے بھی نون لیگی دعویٰ کرتے رہے ہیں, ان رابطوں کا علم کیا عمران خان صاحب کو ہے, کیا ان کے نالج میں ہے کہ کوئی رابطہ کرنے کی کوشش ادھر سے یا ادھر سے کی گئی؟ دیکھیں, رابطے تو پی ایم ایل این کی طرف سے کیے جا رہے ہیں. یہ غلط بیانی سے کام لے رہی ہیں مریم صاحبہ کہ جی اسٹیبلشمنٹ ان سے رابطہ کر رہی ہے. آپ کو پتہ ہے اگست میں کس نے ملاقات کی, سپٹمبر میں کس نے ملاقات کی, محمد زبیر صاحب نے ملاقات کی. ایون ان کے رابطے تو میں سمجھتا ہوں الیکشن سے پہلے تھے. ٹیلی فون کال کس نے کیا تھا ان کے جو سیالکوٹ سے ایم این اے ہیں, تو یہ رابطے خود کرتے ہیں. پہلے یہ رات کے اندھیروں میں رابطے کرتے تھے, اب ان کو منہ چھپانے کی جگہ نہیں مل رہی ہے, دن کی روشنی کی بات کر رہے ہیں, پبلک کی بات کر رہے ہیں. جس طرح
علی انہوں نے اسٹیبلشمنٹ کے سامنے گھٹنے ٹیک دیے ہیں. 2 جلسوں کے بعد اپنے بیانیے کا خود پی ایم ایل این بوجھ نہیں اٹھا سکی. پارٹی کے اندر سے پریشر تھا, لوگ پارٹی چھوڑ کے جا رہے تھے, پی ڈی ایم اے کی طرف سے, قائدین کی طرف سے پریشر تھا, اس لیے جو آج انہوں نے پوزیشن لی اور پھر اسے بھاگنے کی کوشش کر رہے ہیں. میں سمجھتا ہوں جس طرح بیانیہ آئے روز پی ایم ایل این کا تبدیل ہو رہا ہے اور قوم دیکھ رہی ہے, ان کی لیڈرشپ کو منہ چھپانے کی جگہ نہیں ملنی. آپ دیکھیں گے یہ لوگ گلی محلوں میں منہ چھپاتے پھریں گے. جس طرح پہلے انہوں نے اینٹی پاکستان اداروں کو کمزور کرنے کا بیانیہ دیا, 26 فروری کی ہماری جیت فخر قوم کا, اس کو انہوں نے شکست میں بدلنے کی کوشش کی. ملاقاتوں کا جب ذکر ہوا تھا اور محمد زبیر صاحب کی ملاقات کا جب ذکر ہوا تو اس سے اگلے ہی دن ہم نے یہ دیکھا آئی ایس پی آر کی ایک ایکسپلینیشن کہہ لیں یا ان کی بریفنگ کہہ لیں, ان کا موقف البتہ آ گیا اگلے ہی دن. اب یہاں پر دوبارہ ملاقاتوں کا ذکر ہو رہا ہے تو آپ کو لگتا ہے ادارہ اس پر آ کے اپنا رسپانس دے گا؟ دیکھیں یہ تو فیصلہ ادارے نے کرنا ہے, لیکن ہمیں خوشی ہے کم از کم یہ آئین اور قانون کی بالادستی کی جو بات کرتے ہیں اور غیر آئینی طریقے سے جمہوری حکومت کو تھرو الیکٹورل پروسیس آئی ہوئی حکومت کو 1.70 کروڑ پاکستانیوں نے وزیر اعظم عمران خان کو ووٹ دیا, اسے لپیٹنے کی بات کر رہے ہیں. فوج کو, اسٹیبلشمنٹ کو دعوت دے رہے ہیں کہ ہم آپ کے ساتھ بات کرنے کے لیے تیار ہیں, صرف ایک شرط پہ, پہلے آپ عمران خان کو گھر بھیجیں. تو یہ بھی ان کا دورہ میں آ رہا ہے. ایک طرف یہ ووٹ کو عزت دو کی بات کرتے ہیں, دوسری طرف وہی ووٹ اسی کا تقدس پامال کرنے کے لیے غیر آئینی راستہ اختیار کرنے کی بات کر رہے ہیں. ایک بھی ان کا لیڈر, میں کچھ پروگرامز میں دیکھ بھی رہا تھا, میرے ساتھ بھی تھے, اب یہ اس بیانیے سے بھاگنے کی کوشش کر رہے ہیں. جی مریم صفدر صاحبہ نے یہ نہیں کہا, ان کا یہ مطلب تھا, وہ مطلب تھا. بات یہ ہے کہ پاکستان کے لوگوں کو, علی آپ لوگوں نے, اینکرز نے, میڈیا نے شعور دے دیا ہے. یہ آئی وی مائنڈ سیٹ ان کا 90 کی دہائی کا ہے. یہ سوچ رہے ہیں وہی 90 کی دہائی میں ہم جو بات کریں گے شاید پاکستانی وہ سمجھیں گے سچ ہے. یہ اب یہ اللہ اللہ کیا میں سمجھتا ہوں جو ان کے دل میں تھا وہی پاکستانی عوام کے لیے ان کے دل میں رابطوں کا. اور آپ نے فرمایا کہ رابطے ان کی طرف سے کیے جا رہے ہیں, اسٹیبلشمنٹ یا فوج رابطہ نہیں کر رہی ہے. کیا وزیر اعظم صاحب اس چیز کو مانیٹر کر رہے ہیں؟ مطلب ان کے علم میں لایا جاتا ہے ادارے کی جانب سے بھی کہ فلاں شخص نے آج رابطہ کیا, فلاں نے جو ہے وہ بات کرنے کی کوشش کی, کیا پرائم منسٹر صاحب کے علم میں ہے یہ؟ دیکھیں مجھے تو نہیں اندازہ ان کے علم میں ہے, لیکن ہر چیز میڈیا پہ تو چل رہی ہے. جو چیز میڈیا پہ ہے میں سمجھتا ہوں ان کے نالج میں بھی ہوگی. یہ تو اب اوپن سیکرٹ ہے ان کا رابطے کرنا, ریلیف کے لیے در بدر ہونا. این آر او انہیں کہیں سے ملنے والا نہیں ہے. وہ وقت گیا جس دن آرمی چیف جنرل باجوہ نے انہیں کہا کہ آپ اپنے سیاسی معاملات پارلیمنٹ میں حل کریں اور قانونی معاملات عدالت میں. اس دن سے علی آپ دیکھ رہے ہیں کس طرح کی ٹارگیٹڈ کمپین کر رہی ہے پوری پی ایم ایل این لیڈرشپ. گجرانوالہ جلسہ سے لے کے کوئٹہ اور اس کے بعد پارلیمنٹ میں آپ نے دیکھا جس طرح یاد صادق صاحب نے انکشاف کیا, ٹانگیں کانپ رہی تھی, ماتھے پہ پسینہ تھا. تو یہ اس دن سے جب سے انہیں انکار ہو چکا ہے یہ سارا بیانیہ لے کے یہ میدان میں آگے ہیں. اب جو یہ باتیں کر رہے ہیں سوال اٹھانے والا یہ ہے کہ پرائم منسٹر جب 3 دفعہ وزیر اعظم تھے تب تو انہوں نے یہ باتیں نہیں کی ہیں, آج جی انکشافات کر رہے ہیں. پرائم منسٹر نواز شریف جو ہے وہ اقتدار میں رہے ہیں, 3 دفعہ وزیر اعظم رہے ہیں, تو بھائی جب آپ تھے سسٹم کا حصہ تھے تب بات کرنے والی بات تھی. اب اگر آپ یہ بیانیہ لے کے آ رہے ہیں کہ چند شخصیات یا انڈیویجولز کی بات کر رہے ہیں, 3 دفعہ وزیر اعظم رہ چکے ہیں, جیسا بھی کہہ لیں تجربہ کار تو وہ ہیں اس کام میں, تو ان کو اس بات کا پتہ نہیں ہے کہ آرمی کچھ نہیں کر سکتی اس معاملے میں. ان کے عدالتی معاملات ہیں, سیاسی معاملات پارلیمنٹ میں حل ہوں گے, عدالتی معاملات عدالت میں حل ہوں گے, تو پھر وہ رابطہ کر کیوں رہے ہیں؟ مطلب ان کو نہیں پتہ اس بات کا؟ دیکھیں یہی اصل آپ نے بڑا زبردست سوال اٹھایا ہے. پہلے تو ان کو پتہ ہے, کلیئر ہے, یہی وجہ یہ پاکستان واپس نہیں آ رہے. اگر یہ اتنے ہی بہادر ہیں تو پاکستان واپس آئیں. چند روز قبل آپ کے ہی پروگرامز میں سنتا تھا جہانگیر ترین صاحب کے پیچھے چھپتے تھے یہ سارے, جی وہ ملک چھوڑ کے بھاگ گئے ہیں, ہم نے بھگا دیا, ان کو واپس لائیں. وہ اگر جہانگیر ترین صاحب اپنے معاملات کا سامنا کرنے کے لیے حالات کیسے ہی ہوں پاکستان واپس آ سکتے ہیں, تو ان کی لیڈرشپ کیوں نہیں واپس آ رہی؟ اسی لیے یہ لوگ واپس نہیں آ رہے. ان کو پتہ ہے کہ پرائم منسٹر عمران خان صاحب سے انہیں ریلیف نہیں ملنا, ان کو این آر او نہیں ملنا. اور میں ایک چیز ریفریز کر دوں, میں اس کو آسان لفظوں میں 1 منٹ دیجیے گا. دیکھیں فرض کیجئے میں مصیبت میں ہوں,
میں بڑی پرابلم میں ہوں. پرابلم والا آدمی نا کم سے کم اپنے ساتھ سنسیئر ہوتا ہے. میں غلط ڈائریکشن میں ہیلپ کیوں مانگوں گا؟ میں ہیلپ وہی مانگوں گا جہاں مجھے پتا ہوگا کہ مجھے ہیلپ ملے گی اور میری مصیبت ختم ہو جائے گی. نواز شریف غلط ڈائریکشن میں ہیلپ کیوں مانگے گا اگر اس کو پتا ہے یہاں سے کچھ نہیں بننا میرا؟ میرا خیال ہے کہ شاید ماضی میں ان کو ریلیف ملتا ہوگا، اس لیے یہ اس امید سے ہے کہ شاید ہمیں ریلیف ملے گا. انہیں ریلیف صرف پاکستان کے اداروں اور عدالتوں سے ملنا ہے. اگر نیب میں اپنے کیس کا دفاع کریں، پرچیاں یا کیا کہتے ہیں ڈھیلے کی کرپشن نہیں کی ہو، ایک ڈھیلے کی ابھی تک رسید نہیں یہ دونوں بھائی دے سکے، یہاں تو وہاں دفاع کریں نا اپنے مقدمات کا عدالتوں میں، نیب میں. وہاں ان کے پاس دینے کے لیے کچھ نہیں ہے. اثاثے کیسے بنائے ہیں پتہ نہیں ہے، کوئی ایک رسید ابھی تک یہ دے نہیں سکے ہیں. ووٹ کو عزت دو کی علی یہ بات کرتے ہیں، پاکستان کو عزت دو. جو بھی ان کی جماعت میں جس کا ضمیر زندہ ہے وہ چھوڑ کے اسی لیے جا رہا ہے. کیا پناما لیکس میں جب میاں نواز شریف کا سٹنگ پرائم منسٹر کا نام آتا ہے تو اس سے پاکستان کی بے عزتی نہیں ہوتی ہے؟ کیا ان کو پاکستان کو ووٹ کو عزت دو کی جہاں یہ بات کرتے ہیں پاکستان کو عزت دو کی اپنی لیڈرشپ سے بات نہیں کر سکتے؟ آج میاں نواز شریف صاحب اشتہاری ہیں، مفرور ہیں، سزا یافتہ ہیں، انگلینڈ جا کے بیٹھ گئے ہیں، برطانیہ بیٹھ گیا. کیا وہ ملک کی عزت کا باعث بن رہے ہیں وہاں بیٹھ کے؟ ایک اشتہاری باہر بیٹھا ہے. پاکستان کو عزت دو انہیں کہنے والی بات ہے. جب یہ لوگ ہمارے اداروں کو ملائن کرتے ہیں، ہندوستان کی زبان بولتے ہیں اور کہتے ہیں پاکستان سے دہشت گردی کی جا رہی ہے، سرحد پار لوگ بھیجے جا رہے ہیں، کیا وہاں پاکستان کی بے عزتی نہیں ہو رہی ہے؟ وہاں یہ پاکستان کو عزت دو کی بات کیوں نہیں کرتے ہیں؟ اسی طرح 26 فروری کا واقعہ، جس طرح کی پارلیمنٹ میں زبان بولی گئی، ٹانگیں کانپ رہی تھی، ماتھے پہ پسینہ تھا، ہندوستان کو خوش کرنے کے لیے پاکستان کی جیت بہادری کو کمزوری اور بزدلی میں بدلنے والے پاکستان کو عزت دو کی بات کیوں نہیں یہ کرتے؟ کیونکہ ان لوگوں کو صرف مفادات ہیں. بہت بہت شکریہ جناب عثمان ڈار صاحب آپ کے وقت کا. ناظرین، دو مختلف جماعتوں کے قائدین کی آپ نے بات سنی، ان کا اپنا اپنا ایک موقف ہے، دونوں ایک دوسرے پہ الزام لگا رہے ہیں. بات کرتے ہیں سینئر صحافی سے، ان سے پوچھتے ہیں کہ اندر کی خبر ہے کیا. عارف حمید بھٹی صاحب بہت شکریہ آپ کے وقت کا. سر یہ خبر ہے کیا؟ کون کس کے در پہ جا رہا ہے؟ کون کس سے ملاقات کا کہہ رہا ہے؟ ملاقاتیں اگر ہو رہی ہیں تو کس کے کہنے پر ہو رہی ہیں؟ یہ اندر کھچڑی کیا پک رہی ہے بھٹی صاحب؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. جب سے میاں نواز شریف صاحب کو عدالتوں سے سزا ہوئی، اس کے بعد پھر الیکشن ہو گئے اور موجودہ حکومت آئی، نون لیگ کی طرف سے بار بار اسٹیبلشمنٹ سے رابطے کے سلسلہ جاری رہا. اس دوران عمران خان صاحب نے جب احتساب کا نعرہ لگایا اور اس نیب سے نے گرفتار کیا تو درجنوں مرتبہ اسٹیبلشمنٹ سے رابطہ ہوا، اور ہر مرتبہ میری اطلاعات کے مطابق نون لیگ کی ڈیمانڈ تھی کہ ان کے خلاف جو احتساب کا سلسلہ کیا جا رہا ہے یہ اس کو ختم کیا جائے، اور وہ تاکہ حکومت کا پورا ساتھ دے سکے. اس سلسلے میں شہباز شریف اپوزیشن لیڈر نے ایک دفعہ اسمبلی میں تقریر بھی کی. اب بھی آج مریم صاحبہ نے خود اعتراف کر لیا، ایک طرف تو وہ فوج کے کمانڈر اور اہم ترین عہدیدار پہ الزام لگاتی ہیں کہ جی وہ غلط ہے، یا ان کے والد صاحب الزام لگاتے ہیں، اور دوسری طرف کہتے ہیں میرے ارد گرد لوگ رہنے والوں کا رابطہ ہے. نواز شریف نے خود کہا تھا کہ کوئی بندہ بھی جو رابطہ کرے گا میں پارٹی سے نکال دوں گا. مریم صاحبہ نے شاید خود اپنے والد صاحب کی بات نہیں مانی یا والد صاحب نے ان کی بات مان لی ہے، لیکن میری اطلاع کے مطابق رابطے ہیں. لیکن جو بظاہر آج انہوں نے کہا ہے، جو میں نے اخبار بی بی سی کا انٹرویو دیکھا ہے کہ پی ٹی آئی کو گھر بھیجا جائے، تو یہ تو بذات خود ایک غیر آئینی ہے. کیا مارشل اللہ لگا دے اسٹیبلشمنٹ کس طرح کسی منتخب حکومت کو گھر بھیج سکتی ہے؟ میری سمجھ سے باہر ہے یہ مطالبہ، اور انہوں نے کیوں کیا اور کس سے کیا؟ کیا یہ آئینی مطالبہ ہے بھی کہ نہیں ہے؟ ایک طریقے ہیں وہ. لیکن سر اس وقت بڑی پیچیدہ صورتحال ہے، اور وہ یہ عوام جاننا چاہتی ہے کہ کون کس کا دروازہ کھٹکھٹا رہا ہے. دیکھیں مریم صاحبہ نے کہا کہ رابطہ ہے، تو رابطے میں آنے کی پہل کون کرتا ہے، کوشش کون کرتا ہے؟ یہ دعویٰ کرتے ہیں کہ یہ دروازہ اسٹیبلشمنٹ کھٹکھٹاتی ہے بار بار، اور ہم اس دروازے کو کھولتے نہیں ہیں، کنڈی ہم نہیں کھولتے. دیکھیں میری ایک گزارش ہے، دیکھیں پیاسا ہمیشہ کنویں کے پاس جاتا ہے، کنواں نہیں آتا. اس وقت بظاہر محترم نواز شریف صاحب جو کہ عدالتوں سے سزا یافتہ ہیں، مجرم ہیں، اشتہاری ہیں، مریم صاحبہ پہ بھی کیس چل رہا ہے،
मोहतरम शहबाज शरीफ साहब भी गिरफ्तार हैं इस वक्त, हमजा भी गिरफ्तार हैं। शहबाज शरीफ साहब, नवाज शरीफ के दोनों साहबजादे इश्तिहारी हैं और नैब के केसेस दर्जनों मुस्लिम लीग नून पे चल रहे हैं। तो मेरी नज़र में तो यकीनी बात है यही करेंगे। एस्टेब्लिशमेंट क्यों राब्ता करेगी, उसकी क्या प्रॉब्लम है, मुझे बता देना वो क्यों करेगी, उसको इनसे क्या काम हो सकता है। इस वक्त हुकूमत के वजीर आज़म इमरान खान है, आर्मी का एक अपना मैकेनिज्म है वो जो उससे बाहर नहीं निकलते, उसको तरीका चलाने में, उसकी पोस्टिंग, उसकी प्रमोशन, उसका जैसे इसी महीने बोर्ड होने वाला है प्रमोशन का लेफ्टिनेंट जनरल, तो उनको इनसे मेरी नज़र में राब्ते की तो कोई ज़रूरत नहीं है, ना कोई मजबूरी है। बज़ाहिर बादियुल नज़र में इन्हें मजबूरी लग रही है। अगर वो आज इंटरव्यू में खुद कहती हैं कि इस्टेब्लिशमेंट से मेरे इर्द गिर्द लोगों के राब्ते हो रहे हैं और साथ ही वो कह रही हैं कि अगर PTI को घर भेज दिया जाए, तो बज़ाहिर तो यही लग रहा है कि नून लीग अपने बयानिए से वापस आ रही है, क्योंकि कहा यह जा रहा था कि नवाज शरीफ के इस बयानिए के खिलाफ नून लीग की बहुत बड़ी अक्सरियत सीनियर मेंबरान की ने नवाज शरीफ को बार बार यही कहा कि इस बयानिए के साथ हम अपने हलकों में नहीं जा सकते, मुश्किलात आ रही है, क्योंकि फौज किसी कौम किसी भी तरीके से अपनी फौज के खिलाफ ये बयानिए को नहीं एक्सेप्ट कर रही। अच्छा, नहीं भट्टी साहब, अगर राब्ता भी यही कर रहे हैं, यानी शरीफ खानदान अगर राब्ता करने की कोशिश कर रहा है, तो फिर शर्तें क्यों रख रहा है? अगर प्यासा ये खुद है और कुएं के पास जाता है आप ही की बात मानते हुए, तो फिर ये शर्त क्यों रख रहे हैं कि जनाब पहले इमरान खान की हुकूमत घर जाएगी फिर बात होगी? तासुर तो मरियम बीबी की गुफ्तगू से ये मिल रहा है कि राब्ता उधर से किया गया। देखें, ये तो इनकी ख्वाहिश कह सकते हैं ना आप, या इनका दावा कह सकते हैं। क्या एस्टेब्लिशमेंट ने कहीं से, ISPR ने ये कहा कि हमने इससे राब्ता किया, हम इनके पास गए? एस्टेब्लिशमेंट इनके पास क्यों जाएगी? केसेस किसके चल रहे हैं मुझे बताया ना। ये तो मोहतरमा का फरमान है कि इनके इर्द गिर्द लोगों से राब्ता किया, उन्होंने तो इसको नहीं किया। अगर वो जो मोहम्मद जुबैर थे, जबकि पिछले दिनों मरियम साहिबा ने उनके खिलाफ भी बोल पड़ी कि उन्होंने मेरे बयानिए की नफ़ी की, वो होते कौन है? हमारा कल भी बयानिया जो था, आज भी बयानिया नवाज शरीफ का है। तो अगर राब्ते ये कर रहे हैं तो इनकी मर्जी से कर रहे हैं। मैं नहीं समझता कि एस्टेब्लिशमेंट इन हालात में इनके साथ कोई राब्ता करे या उसे कोई ज़रूरत है। अब दावा इनका है। एस्टेब्लिशमेंट तो अमूमन फ़ौज कभी बोला नहीं करती माँ सिवाय के जबकि मुल्की लेवल का कोई इशू ना हो, तो ये दावे इनके हैं। तो यही मरियम साहिबा क्लियर कर सकती है कि किस अफसर ने किस लिए राब्ता किया और उस राब्ते का मकसद क्या था। देखिए, आप अपोजिशन है, PDM बनाई हुई है, जलसे आप कर रहे हैं, जलसे करते जा रहे हैं, तो आपसे राब्ते कौन कर रहा है ये तो मरियम साहिबा क्लियर कर सकती है। मेरी इतला में यहाँ पे बहुत ज्यादा राब्ते की शिद्दत ये पैदा होती है सर कि देखें, ये PDM के जलसों का आगाज हो चुका है, एजिटेशन हो सकती है, ये लोग आगे चल के हुकूमत के लिए मुश्किलात खड़ी कर सकते हैं। तो उस तनाजुर में एस्टेब्लिशमेंट का एक हिस्सा या एस्टेब्लिशमेंट पूरी की पूरी वो अगर इनसे राब्ते में आती है कि मामलात को सुलझाया जाए, तो फिर आपको सही नहीं, आपको ये नहीं लगता कि फिर मरियम साहिबा का दावा दुरुस्त है? देखें, एस्टेब्लिशमेंट, अगर आप आर्मी चीफ के बगैर फौज को अदारा समझते हैं तो मेरा ख्याल है ऐसा नहीं है। DG ISI का नाम लेके वो बोलते हैं। कोई एस्टेब्लिशमेंट एक शख्सियत का नाम नहीं है, ये बुके है एक फौजी जवान, फुट सोल्जर से लेके जर्नैल तक के होते जाते हैं मुख्तलिफ वक्तों में। 30-35 साल की नौकरी के बाद आखिरी हिस्से पे होता है। एक तरफ तो दोनों इनके नज़दीक कंट्रोवर्सल है, दोनों पे ये इल्ज़ामात लगा रहे हैं, आर्मी चीफ और DG IS पे। तो एस्टेब्लिशमेंट में राब्ता इनसे कर कौन रहा है मुझे खुद समझ नहीं आ रही। मैं भी सुबह से मुख्तलिफ लोगों को चेक कर चुका हूँ। एक तरफ तो ये उन दोनों पे इल्ज़ाम लगा रहे हैं कि हम इनको नहीं मानते, ये तो 3-4 लोग हैं। वो 3-4 लोग पहले बताएं वो कौन है। अगर उनको माइनस कर दे तो फौज में ये नहीं होता। फौज एक डिसिप्लिन फोर्स है, ये पॉसिबल ही नहीं है कि कर्नल को एक कर्नल अपने लेफ्टिनेंट को, कप्तान को ऑर्डर दे तो वो इनकार करे। तो मेरी समझ में नहीं आता कि फौज इस मौके पे आके क्या करे। इनकी डिमांड क्या है? चले ये मान लिया कि यही या एस्टेब्लिशमेंट भी, एस्टेब्लिशमेंट क्या करेगी? केस इनके अदालतों में चल रहे हैं, अदालतों से इनको क्या कोई फेवर लेके देगी या नैब से विड्रा कराएंगे? मेरी समझ में नहीं आ रहा
کہ ان مذاکرات کا کیا وجہ ہے. یہاں تو اگر یہ کہیں کہ الیکشن غلط ہے تو عدالتیں موجود ہیں, عدالتوں میں آلریڈی یہ جا چکے ہیں. نواز شریف کے بھی کیس چل رہے ہیں, پی ڈی ایم زرداری صاحب کے بھی چل رہے ہیں. اگر کوئی بارگیننگ ہو رہی ہے پیچھے سے پسے پردہ, جیسے وہ خود ان کے مطابق آرمی چیف کو کنٹرول کی ناکام کوشش ہے, اس کے علاوہ وہ کس سے رابطے کر رہے ہیں, اور وہ اتنا بااختیار ہے. میں نہیں سمجھتا کہ فوج ایک مکمل ادارہ, ایک گلدستہ ہے, اس کو اکیلے توڑ کے اس سے مذاکرات نہیں ہو سکتے. بالکل ٹھیک ہے, بالکل ٹھیک. بہت بہت شکریہ جناب عارف حمید بھٹی صاحب آپ کے وقت کا. ناظرین ایک وقفہ لیتے ہیں اور وقفے کے بعد شوگر کمیشن رپورٹ پر جو عدالتی فیصلہ آیا ہے, اس کے بعد اس رپورٹ کی کیا اہمیت, کیا حیثیت رہ جائے گی, حکومت کے پاس کیا آپشنز ہوں گے, وقفے کے بعد بات کریں. ناظرین, جنہوں نے ملک میں چینی کا بحران پیدا کیا تھا, جن لوگوں کو حکومتی کمیشن نے چینی بحران کا ذمہ دار قرار دیا تھا, ان کرداروں کے تعین اور انکوائری رپورٹ کے باوجود بھی حکومت ایکشن لینے میں کامیاب نہیں ہو رہی ہے. تمام تر تحقیقات اور حکومت کی خواہش کے باوجود بھی وہ تمام افراد حکومت کی پہنچ سے دور ہیں جن کے خلاف شوگر انکوائری کمیشن نے رپورٹ دی تھی, کیونکہ چینی کمیشن کی انکوائری رپورٹ عدالتوں کے چکر کاٹنے پر مجبور ہے. آج لاہور ہائی کورٹ نے جہانگیر ترین اور شریف فیملی کی شوگر ملز کے خلاف ایف آئی اے انکوائری پر فیصلہ سناتے ہوئے دونوں ملز کے خلاف ایس ای سی پی کے نوٹسز کو کالعدم قرار دیا. جہانگیر ترین اور شریف فیملی کی شوگر ملز نے ایف آئی اے انکوائری کو ہائی کورٹ میں چیلنج کر رکھا تھا, جس میں موقف اپنایا گیا تھا کہ ایف آئی اے کو ایسے معاملات میں انکوائری کا اختیار حاصل نہیں ہے. درخواست گزار نے موقف اختیار کیا کہ ایف آئی اے نے حکومت کے کہنے پر انکوائری شروع کر دی ہے اور تحقیقات کے لیے جے آئی ٹی تشکیل دی گئی ہے. انہوں نے کہا کمپنیوں پر کارپوریٹ فراڈ کا الزام غلط ہے. سیکیورٹی اینڈ ایکسچینج کمیشن آف پاکستان نے بھی اس معاملے پر طلبی کے نوٹس جاری کیے. درخواست گزار نے صدا کی کہ عدالت ایف آئی اے انکوائری, جے آئی ٹی اور سیکیورٹی ایکسچینج کمیشن رپورٹ کے کالعدم کے نوٹسز کو کالعدم قرار دے. عدالت نے درخواست گزار کی صدا منظور کرتے ہوئے دونوں ملز کو سیکیورٹی اینڈ ایکسچینج کمیشن کی جانب سے جاری کیے گئے نوٹسز کو کالعدم قرار دیا اور کہا کہ ایف آئی اے کو انکوائری کا اختیار حاصل ہے. دیکھنا ہے کہ انکوائری کن قوانین کے تحت کی جا سکتی ہے. بات کریں گے. اس وقت ہمارے ساتھ موجود ہیں حیدر وحید صاحب. بہت بہت شکریہ حیدر صاحب آپ کے وقت کا. سر یہ بتائیے گا کہ اب حکومت کے پاس کیا کوئی آپشن ہے کہ وہ آگے فردر اس انکوائری, اس جے آئی ٹی رپورٹ کی کو بنیاد بناتے ہوئے انکوائری کر سکے, یا عدالتی فیصلے کے بعد اب یہ آپشن ختم ہو گئے ہیں, اب یہ تمام انکوائری اور جے آئی ٹی رپورٹ جو ہے وہ شاید نل اینڈ وائڈ ٹھہرے؟ دیکھیں, حکومت کے پاس پہلے سے آپشنز موجود ہیں. پہلے انہوں نے ڈیلیگیٹ کر دیا مصطفیٰ امپیکس کی وائلیشن میں شہزاد اکبر صاحب کو کیبنٹ کی اپروول کے بغیر. اسلام آباد ہائی کورٹ وہاں حرکت میں آیا. یہاں پہ ایس ای سی پی کو دائرے میں انکلوڈ کر دیا, جبکہ جو جرم تھا, جو الیجڈ جرم تھا جس کے حوالے سے انکوائری ہونی چاہیے تھی, وہ ایف آئی اے کی جورسڈکشن تھی, ایف آئی اے کا زمرہ تھا. لیکن یہاں پہ کمیٹی کو براڈن کرتے ہوئے ایس ای سی پی کو شامل کیا گیا, اور پھر ایس ای سی پی نے کیونکہ نوٹسز نکالے تھے تو کیونکہ بنیاد ہی غیر قانونی تھی اور ایس ای سی پی کے دائرہ کار میں یہ آتا ہی نہیں تھا, اور نہ ایف آئی اے کو قانوناً یہ مزاج تھا ایف آئی اے کہ وہ دیگر اداروں کو ڈیلیگیٹ کر سکے اپنی ذمہ داری اور دیگر اداروں سے یہ تحقیقات کرا سکے. یہ صرف اور صرف زمرہ ایف آئی اے کا تھا, اور جب ایف آئی اے نے ایس ای سی پی میں کو اس میں شامل کیا تو اس عمل کو غیر قانونی قرار دیا گیا ہے. اس وقت جو آپشنز حکومت کے پاس ہیں ان میں سے ایک یہ ہے کہ ایف آئی اے جو ہے اس کے تھرو یہ تحقیقات اب جو ہے وہ چل سکتی ہے, اور یہ جو غیر قانونی عمل بیچ میں ایک آدھ ہم نے دیکھے جہاں سب ڈیلیگیشن ہو گئی, جہاں پہ کیبنٹ کے اپروول کے بغیر آگے چلا گیا, جہاں پہ ایس ای سی پی کو شامل کر لیا گیا کمیٹی میں غیر قانونی طور پہ, اگر ان چیزوں سے اجتناب کیا جائے اور پروفیشنٹ اور ایفیشنٹ طریقے سے قانون کے دائرے میں یہ انکوائری کی جائے تو اس میں کوئی قطغن نہیں لگایا گیا ہے, اور کورٹس نے جو ہے کوئی کلین شیٹ بھی نہیں دیا ہے. جہاں بھی کورٹس نے انٹرفیئر کیا ہے وہ اسی بنیاد پہ کیا ہے کہ قانون ٹوٹا ہے, اور قانون بھی اس طرح توڑا گیا ہے علی حیدر صاحب کے جہاں پہ بڑا تعجب ہوتا ہے کہ جس طرح کی غلطیاں جو ہیں وہ حکومت نے کی ہیں. اچھا, وہ ذرا ان غلطیوں کی نشاندہی کریں گے سر, کیونکہ دیکھیں آگے چل کے جیسے یہاں پر ایک غلطی ہوئی اور غلطی کی وجہ سے جو ہے وہ روک دیا گیا, تو آگے چل کے وہ غلطیاں بھی مزید ان کے لیے مشکل پیدا کر سکتی ہیں. سندھ ہائی کورٹ نے بھی پہلے اس پوری کی پوری رپورٹ کو کالعدم قرار دے دیا گیا تھا.
देखें अगेन वहां पे भी बुनियाद जो है इनकी नाअहली थी। अब यहाँ पे क्यों कलअदम करार दिया गया है नोटिस को? इसलिए कलअदम करार दिया गया है कि नोटिस इशू किए थे SECP ने। SECP को शामिल कमेटी में किसने किया था? FIA ने। FIA की तो थी जुरिस्डिक्शन, FIA तो इंक्वायरी कर सकती थी, तो फिर क्यों शामिल किया गया SECP को और इस सारी चीज को जो है इलीगल बना दिया गया? और इवन जो कानूनी तौर पे चीज हो सकती थी वो आज गैर कानूनी डिक्लेयर होती है, तो सिर्फ इस वजह से कि SECP को शामिल किया गया, गैर कानूनी बना दिया गया उस चीज को जो कानूनी तौर पे हो सकती थी अगर FIA सिर्फ करती इसको और SECP को शामिल ना किया जाता। तो ये बड़ी ताज्जुब की बात है कि किस बुनियाद पे ये सारे मामलात रोके और रुके जा रहे हैं। और ये अदालत जब रोकती है तो ये कानूनी बुनियादों पे रोकती है। सवाल अदालत पे नहीं उठता, सवाल हुकूमत पे उठता है कि इस तरह की कोताहियां किस तरह से और क्यों हो रही हैं। ठीक है, बिल्कुल ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया हैदर भाई साहब आपका। नाज़रीन अब हम बात करेंगे गिलगित बल्तिस्तान में होने वाले इंतखाबात की। पाकिस्तान के नौजवानों को हक रोजगार दिलवाएंगे। वोट को इज्जत दो का नारा गिलगित बल्तिस्तान की सरजमीन पर भी बड़े जोरों शोर से गूंज रहा है। आप दो जमातें हमेशा से गिलगित बल्तिस्तान के ऊपर मुसल्लत थे, आपने सिर्फ अवाम को लूटा है। नाज़रीन गिलगित बल्तिस्तान के ठंडे मौसम में इंतखाबी गर्मा गर्मी उरूज पर है। हर तरफ सियासी जमातों के झंडे लहरा रहे हैं, जलसों और रैलियों की बहारें हैं। सियासी जमातें कामयाबी के लिए एड़ी चोटी का जोर लगा रही हैं। इस इंतखाबी मुहिम आखिरी मराहिल में दाखिल हो चुकी है। इलेक्शन में सिर्फ 3 दिन बाकी रह गए हैं और तीनों बड़ी जमातें कामयाबी के दावे कर रही हैं। लेकिन किसी जमात को कितनी नशिस्तें मिलेंगी, तवक्को है, और कौन सी जमात किस हल्के से कामयाब हो सकती है, इलेक्शन से पहले ही ताज़ा तरीन सर्वेस में अवामी राय भी सामने आ चुकी है। गैलप पाकिस्तान और प्लस कंसल्टेंट सर्वेस के मुताबिक तहरीक इंसाफ की पोजीशन पीपल्स पार्टी और नून लीग से ज्यादा मजबूत है। यही नहीं बल्कि गिलगित बल्तिस्तान में वज़ीर आज़म इमरान खान की मकबूलियत बिलावल भुट्टो, मरियम नवाज और नवाज शरीफ से ज्यादा है। गैलप पाकिस्तान के सर्वे के मुताबिक गिलगित बल्तिस्तान के 27% वोटर्स ने तहरीक इंसाफ के हक में राय दी है, जबकि 24% ने पीपल्स पार्टी और 14% ने नून लीग को अपनी पसंद करार दिया। इसी तरह प्लस कंसल्टेंट सर्वे के मुताबिक इस वक्त गिलगित बल्तिस्तान में तहरीक इंसाफ के वोटर्स का तनासुब 35% है, पीपल्स पार्टी के वोटर्स का तनासुब 26% है और नून लीगी वोटर्स का तनासुब 14% है। दिलचस्प बात यह है कि गिलगित बल्तिस्तान में वज़ीर आज़म इमरान खान की मकबूलियत किसी भी दूसरे लीडर से ज्यादा है। गैलप सर्वे के मुताबिक वज़ीर आज़म इमरान खान गिलगित बल्तिस्तान के 42% वोटर्स के मकबूल तरीन लीडर हैं। बिलावल भुट्टो की मकबूलियत बहुत कम 17%, जबकि नवाज शरीफ की मकबूलियत इनसे भी कम 15% है और मरियम नवाज की मकबूलियत उनसे भी कम यानी 3% है। जबकि प्लस कंसल्टेंट के मुताबिक वज़ीर आज़म इमरान खान की मकबूलियत 41%, बिलावल भुट्टो की 30%, नवाज शरीफ की 16% और मरियम नवाज की मकबूलियत 10% है। प्लस कंसल्टेंट के सर्वे में बताया गया है कि किस जमात को कितनी नशिस्तें मिलने की तवक्को है, कौन सी जमात किस हल्के से कामयाब हो सकती है। सर्वे के मुताबिक तहरीक इंसाफ कानून साज असम्बली की 24 में से 12 नशिस्तें हासिल कर सकती है। पीपल्स पार्टी को 5 और मुस्लिम लीग नवाज को सिर्फ 1 नशिस्त पर कामयाबी मिल सकती है। एक जानिब अवामी सर्वेस के नताइज हैं, दूसरी जानिब जोड़ तोड़ की सियासत भी जोरों पर है और इस जोड़ तोड़ का सबसे ज्यादा नुकसान मुस्लिम लीग नून को भुगतना पड़ रहा है, जिसके निस्फ दर्जन से जायद रहनुमाओं ने नून लीग को खैरबाद कह दिया है, जिनमें नून लीग के स्पीकर गिलगित बल्तिस्तान असम्बली फिदा मोहम्मद नाशाद, साबिक वजीर कानून डॉक्टर मोहम्मद इकबाल, हाजी हैदर खान, साबिक सूबाई वजीर इब्राहिम सनाई समेत कई सियासी रहनुमा PTI में शामिल हो चुके हैं, जिसके बाद PTI की पोजीशन काफी मुस्तहकम हो गई है। जहां जहां उनको अवाम की फतह नजर आ रही होती है तो वहां वो फिर उनका प्लान कामयाब नहीं होता नजर आता तो वहां धांधली करते हैं। हमारे 9 उम्मीदवारों को तोड़ के ले गए हैं, लेकिन उम्मीदवारों को तुम तोड़ सकते हो, गिलगित बल्तिस्तान के अवाम को ना खरीद सकते हो ना तोड़ सकते। लेकिन इलेक्टेबल्स की शमूलियत के बावजूद ये इलेक्शन PTI के लिए उतना आसान नहीं लग रहा जितने दावे किए जा रहे हैं। इसकी बुनियादी वजह यह है कि इलेक्शन के करीब नए लोगों की शमूलियत और उनको टिकट देने पर पार्टी में नाराजगी पाई जाती है और कई हलकों में तहरीक इंसाफ के कई पुराने रहनुमा आजाद हैसियत में इलेक्शन लड़ रहे हैं, जिसकी वजह से PTI के वोट बैंक तकसीम होने का
امکان ہے. اور ایک جانب سیاسی جماعتیں انتخابی چالیں چل رہی ہیں, دوسری جانب ناظرین انتخابی قوانین کی خلاف ورزیاں بھی کی جا رہی ہیں. پی ٹی آئی کے وفاقی وزراء کھل کر جلسوں اور ریلیوں سے خطاب کر رہے تھے. الیکشن قوانین کے برخلاف گلگت بلتستان کے عوام کو ترقیاتی کاموں اور فنڈز کا لا جا رہا تھا. اس حوالے سے مقامی سپریم کورٹ نے تمام پبلک آفیسز ہولڈرز کو انتخابی مہم نہ چلانے کی احکامات بھی جاری کر دیے. اس کے ساتھ ہی پروگرام کا وقت یہاں پر ختم ہو جاتا ہے. دیجیے اجازت, اللہ نے کے بعد.